کہ قدرت اپنا طریقہ استعمال کرتی ہے. دنیا کو نظر آ رہا ہوگا کہ جی بہت زیادہ ہو گیا تھا. بات تو وہی ہے نا کہ ممکن ہے کہ ان کو باہر نکالیں تو ان کی جان کو زیادہ خطرہ ہو. کئی دفعہ جو موت ہوتی ہے نا وہ زندگی کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. ان کو ہم کو ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ جی وہ ٹرمپ آئے گا تے ماہی آئے گا تے پھلا نال دھرتی سے جاواں. کہ میجر فیصلے آپ کو پاکستان کی قسمت سے ریلیٹڈ وہ عدلیہ لیتی ہوئی نظر آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جی. آج کل سیاست کچھ زیادہ ہی گرم ہے. حکومت کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی شہر اقتدار میں کہ کچھ حکومت خطرے میں ہے، حکومت کا آخری ٹائم چل رہا ہے. اور دوسرا، عمران خان صاحب مشکلات کا شکار دن بہ دن ہوتے جا رہے ہیں. کیسز کا فیصلہ جو سا ہے اب 23 تاریخ کو جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کا کیس کا فیصلہ. اور دوسرا، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی 3 سے 4 ماہ خان صاحب ابھی اندر ہی رہیں گے. اب ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ جی خان صاحب کے لیے آسانیاں ہیں، خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں جی سول نافرمانی کی، کیا سول نافرمانی کا کارڈ خان صاحب کا آخری کارڈ ہے، یہ پتہ آخری ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ویسے مجھے یہ کہا تھا کہ جی خان صاحب کے پاس 52 پتوں کی پوری تاش ہے اور وہ تاش جو ہے ختم نہیں ہوگی، وہ ایک کے بعد ایک پتہ آتا رہے گا. کیا یہ آخری پتہ ہے یا اس کے بعد اور پتے بھی آئیں گے؟ اور سول نافرمانی کی تحریک چل پائے گی؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ جی اگر خان صاحب کال دیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی عمل درآمد کریں گے اور اس تحریک کو بھی آگے لے کے چلیں گے. اور حکومت کا کیا ٹائم رہ گیا ہے، کتنا ٹائم رہ گیا، وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. سر سول نافرمانی تحریک، کیا یہ کامیاب تحریک ہوگی؟ حکومت کے لیے مشکل وقت ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے لیے ہمیں پاکستان کا ذائچہ دیکھنا پڑے گا کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا سچویشن رہتی ہے. جاننے والی ذات تو دیکھیں بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ کی ہے بہترین. ہم لوگ تو ٹوٹے پجے جو ہمارے اندازے ہیں وہ لگا کے بتا دیتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. زحل تو اپنی جگہ پہ، وہ والی بات تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. کیونکہ وہ ایک منٹ، زحل سے ریلیٹڈ میں نے وہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا تھا یہ ابھی 1 ڈگری چلا، 1 ڈگری سے تھوڑا سا آگے نکل گیا، اوپر آگے نکل گیا. اب اس کا بھی ریئیکشن ساتھ آئے گا؟ یہ بھی ساتھ وہ آئے گا ہاں، مگر ابھی فی الحال نہیں آئے گا. زحل بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے 8ویں گھر میں. ٹرانزٹ کا جو زحل ہے نا وہ پائسز میں بیٹھا ہوا، 8واں گھر پائسز ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے، ابھی یہ چلا ہے 13.40 ڈگری. ٹھیک ہے، یعنی یہ 12 پہ جو ہے ریٹروگریڈیشن اس کی ختم ہو کے جب 13 پہ آگے 1 ڈگری کچھ پوائنٹس آگے چلا گیا. یہ جس وقت 2 ڈگری سے زیادہ طے کر جائے گا، یعنی 14.40 پہ جب یہ چلا جاتا ہے، یہ اگلے مہینے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے اس کا کام جو ہے عوام کا وہ نظر آئے گا. اس کے علاوہ جو کرنٹ حکومت ہے نا ان کے لیے مشکلات اور بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سول نافرمانی کیا تحریک چل پائے گی؟ یہ وہ والی بات میں نے کر دی نا کہ زحل جو ہے عوام، ٹھیک ہے، وہ مشکلات کا شکار کر سکتی ہے گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے. اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی 3 سے 4 ماہ ابھی خان صاحب اندر ہی رہیں گے. 190 ملین پاؤنڈ کا 23 تاریخ کو فیصلہ ہے. اب وہ فیصلے کے بعد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں جا کے اگر فیصلہ خلاف آ جاتا ہے تو ہائی کورٹ میں بھی اپیل کریں گے. تو یہ اس کا خلاف فیصلہ آنے کے بعد یہ کیسز جو سا ہے خان صاحب کے لیے مشکلات کا شکار مزید ہوتے جا رہے ہیں اور نئے کیسز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتے ہیں. کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں اس کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کا ذائچہ. ٹھیک ہے، وقتی ذائچہ دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کو، جو آپ نے پہلے مجھ سے سوال کیا نا، اس کا جواب میں کمپلیٹ آپ کو دے دوں کہ ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، ابھی فی الحال تو ذائچے کے حساب سے تو وہ شروع ہوتی ہوئی پاکستان میں نظر نہیں آتی. اچھا، اس کا امپیکٹ اوورسیز پہ ضرور ہوگا. اچھا، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو 9th ہاؤس ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا گھر، ڈیوائن ہاؤس، ڈیوینٹی، اسپریچوالٹی،
اس کا جو ہاؤس ہے وہ بنتا ہے جیمنائی. جیمنائی کا لارڈ ورگو، جیمنائی کا جو لارڈ ہے مرکری، وہ بیٹھا ہوا ہے ان کے پہلے گھر میں. ٹھیک ہے، تو 9واں گھر جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی بات کو اکنالج کیا جانا. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے اوورسیز جو ہیں وہ تو اپنا ریئیکشن دیں گے. مگر یہاں پہ جو معاملہ ہے پاکستان میں وہ سب کے سامنے ہی ہے کہ کبھی گرمیاں آ جاتی ہیں تو گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو نہیں نکل پاتے، سردیاں آتی ہیں تو سردیاں بہت شدت سے آ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ چیز نہیں بن پا رہی، وہ ٹیمپو نہیں بن پا رہا. وہ جنوری میں کہ جا کے شاید چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں. اب رہ گئی بات عمران خان صاحب کی، جو ہمشیرہ نے بات کی ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے. بالکل. دیکھیں، کسی بھی ذائچے میں 12واں گھر جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے جیل سے، ٹھیک ہے، ہسپتال سے، آئسولیشن سے. ٹھیک ہے، 12واں خانہ آخری خانہ ہوتا ہے. اب وہ خانہ ان کا کلیئر ہے، اس میں ٹرانزٹ کا مون بیٹھا ہوا ہے اور کوئی سیارہ ہے ہی نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بنتا ہے ورگو. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کی جیل مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کنٹینیو کیسے کرے گی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چل رہا ہے سلسلہ کافی دیر سے، 4-5 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. پلانٹس جو ہیں آگے موو کرتے 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 وہ چلے گئے آگے. ابھی وہ پہلے گھر میں پہنچ گئے ٹرانزٹ والے. راہو جو کیتو ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، پہلے گھر میں آ گیا ٹرانزٹ کا. تو یہ کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے مے بی اس مہینے کے. ابھی تو مشکلات ان کی بظاہر بڑھتی نظر آ رہی نا، اور پرچے اور مقدمے اور ان کے فیصلے خلاف. اصل میں بھٹی صاحب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ قدرت اپنا طریقہ استعمال کرتی ہے. دنیا کو نظر آ رہا ہوگا کہ جی بہت زیادہ ہو گیا کام. قدرت جو ہے وہ اپنے انصاف میں مصروف ہے. بالکل. شدت اس لیول کی وہ نہیں اللہ تعالیٰ لے کے آتا کہ کسی کا امتحان لے اس کی برداشت سے زیادہ. اب 12واں خانہ خالی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی آپ سن سکتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب، کیونکہ ابھی جو عمران خان کے اوپوننٹس جنہوں نے ان کو ریٹین کیا ہوا نا جیل میں، ان کے لیے اپنی مشکلات کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کو کیسے جیل میں رکھتے ہیں یہ ایک ریسرچ والی چیز ہے. جیسے وہ رکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے بھئی کیا انہوں نے مینز اینڈ ویز اختیار کیے، پھر اس کو کمپیئر کریں گے ذائچے کے ساتھ. عمران خان صاحب بہرحال کلیئر میرے حساب سے تو یہ 12واں گھر ان کا کلیئر ہے. آپ 12 ویڈیو میں کہہ چکے ہیں جی ذائچے کے مطابق عمران خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے تھا، مگر خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں. یہ باہر آنا اور جیل میں رہنا، ان دونوں کا کیا وہ ہے ذائچے کے مطابق؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ ان کی حکومت گئی ہے نا، تو پہلے تو لوگوں میں آنا جانا رکھا ہوا تھا، افطار بھی کر رہے ہوتے تھے، اور وہ پھر ایک ٹائم آیا انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا، میٹنگز کم کر دیں، کیونکہ اس وقت ان کی جیل لائک سچویشن بننی شروع ہو گئی تھی. اور ان کو کسی نے دیا ہوگا مشورہ کہ جناب آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں تو وہ جیل لائک سچویشن ہوگی، شاید جیل ایوائڈ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ جب ڈسٹنس بھی کر لیتے ہیں نا تو وہ چیز اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، مگر پھر ایونچولی جیل میں جانا پڑا ان کو. تو یہ چیز جو ہے یہ ایفیکٹ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اب ان کی جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے، مے بی ان کو کسی نے کہا ہو یا اللہ کی طرف سے یہ چیز ہو کہ وہ ابھی ان کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بات تو وہی ہے نا کہ ممکن ہے کہ ان کو باہر نکالیں تو ان کی جان کو زیادہ خطرہ ہو. ابھی ان کے جو بھی اوپوننٹس ہیں جنہوں نے ان کو ریٹین کیا ہوا ان کے لیے رکھنا مشکل ہے، مگر انہوں نے رکھا ہوا ہے. کئی دفعہ جو موت ہوتی ہے نا وہ زندگی کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے نا، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. بالکل بالکل. عمران خان یہ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں نے جنرل بات کی ہے. بالکل. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر کو قبضہ میں لینے کا آغاز کر دیا گیا. کیا عدلیہ کا کوئی آپ آگے کردار دیکھ رہے ہیں یا آئینی ترمیم والے ہی فیصلے سامنے آئیں گے
عدلیہ کو اپنا قدم لے گی, کوئی فیصلہ لے گی اس طرح کے؟ دیکھیں جوپیٹر جو اس وقت بیٹھا ہو نا پاکستان کے دائرے میں ہم دیکھتے ہیں جوپیٹر کس پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے جی, جوپیٹر جو ہے پاکستان کا ٹرانزٹ کا وہ بیٹھا ہوا ہے جیمنائی میں, جو پاکستان کا 11th ہاؤس ہے. ابھی یہ موو کرے گا ریٹروگریڈیشن سے, یہ نکل کے یہ ریٹروگریڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ الٹی چال چلا. ہاں, بالکل. ابھی یہ سیدھا ہونا جس وقت شروع ہوگا, یہ ابھی ہے, ہاں ابھی اس کی اسٹیج شروع ہونے والی, یہ میرا خیال ہے جون میں سیدھا ہو جائے گا. اچھا, اس سے پہلے یہ یاد رکھیے جب بھی پلینٹس ریٹروگریڈ ہوتے ہیں زیادہ طاقت میں ہوتے ہیں. الٹی چال میں زیادہ طاقت ہوتی ہے؟ دیکھیں ہاں جی بالکل ہوتی ہے. گاڑی ہے نا, جب آپ نے ریورس کی ہے, ریورس کر رہے ہیں, کسی ڈھلان کے اوپر ہے گاڑی, ہاں, تو جب آپ پیچھے آتے ہیں تو آپ ایکسیلریٹر کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں اس ڈھلان کو کراس کرنے کے لیے, آپ بالکل. زیادہ پاور میں آتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, بالکل. یو نیڈ این ایکسٹرا پاور ٹو اسکپ دس بمپ جو بھی ہے ریورس کے وقت. تو اسی طرح پلینٹس جو ہے نا وہ ریٹروگریڈ جب ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقت میں ہوتے ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا, عدلیہ کا پلینٹ ہے جوپیٹر بیسیکلی, تو یہ مضبوطی پکڑ رہا ہے. دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے, مگر یہ مضبوطی پکڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں آپ کی ویڈیوز کے اندر ہی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میجر فیصلے آپ کو پاکستان کی قسمت سے ریلیٹڈ وہ عدلیہ لیتی ہوئی نظر آئے گی. بارہ کا, ٹھیک ہے, عدلیہ بہت ساری چیزوں کو ایسے سیدھا کر دے گی, بالکل بہت ساری چیزوں کو. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کہہ لیں نا ان لافل چیز دیکھے گی عدلیہ, اس کے اوپر اپنا کام کرے گی. ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہوا ہے, عدلیہ کی طرف سے ہی فیصلے آنے ہیں اور پاکستان نے اور بہتری کی طرف چلے جانا ہے انشاءاللہ. اچھا, آئے دن ہم سنتے ہیں جی مذاکرات ہو رہے ہیں, ڈیل ہو رہی ہے, کچھ یہ وہ ہو رہا ہے, مگر مذاکراتی ٹیم جو سی کمیٹی ہے وہ بھی خان صاحب کے اپنے ہی بندے ہیں جو سلیکٹ کیے ہوئے ہیں, 5 لوگ ہیں. اب وہ ٹیم کیا صحیح کام نہیں کر رہی, یا مذاکرات اس طرح سے نہیں ہو پا رہے جس طرح سے ہونے چاہیے, یا خان صاحب کے جو مطالبات ہیں اس طرح سے باہر نہیں آ رہے جو آگے دیے جا رہے ہیں, آگے دیے بھی جا رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا. دیکھیں عمران خان کی بدقسمتی کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ساتھی ان کو اچھے نہیں ملے, میجورٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ملی. جو اچھے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جو اچھے ہیں وہ جیل میں. بالکل. ٹھیک ہے نا, جیل میں ہیں یا بیچارے روپوش ہیں. بیچارے اس طرح کہ دیکھیں اپنا گھر چھوڑنا, اپنا ملک چھوڑنا وہ مشکل ہوتا ہے ہر ایک کے لیے. آپ ایون کروڑ روپے کی نوکری کے اوپر بھی یا بزنس کے لیے بھی پردیس چلے جاتے ہیں نا, آپ بیچارے ہی ہوتے ہیں, آپ اپنی جگہ سے تو دور ہوتے ہیں نا. بالکل. بہرحال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کو دوبارہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, اپنی پارٹی کو نئے سرے سے ترتیب دیں گے, اور سن 70 کے اینڈ والے لوگ وہ شامل ہوتے نظر آتے ہیں پارٹی کے اندر, یوتھ جو ہے. اچھا. اور 80s والے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے پاکستان تحریک انصاف میں, اور پھر جو ہے مومنٹم اس کا وہ بنتا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جب ہم سائچہ دیکھتے ہیں نا تو کچھ بڑے اسکینڈلز جو ہیں وہ انفولڈ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے آنے والے, یہ دن شروع ہو چکے ہیں, آنے والے 2-3 مہینوں میں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ, لوگوں سے ریلیٹڈ بڑے اسکینڈلز جو ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ جو کیتو ہے, کیتو ساؤتھ نوڈ, وہ پاکستان کے تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. اسکینڈلز آئیں گے, اور تیسرا گھر جو پاکستان کا بن رہا ہے وہ لبرا بن رہا ہے. اچھا, لبرا میں کوئی بھی پلینٹ جاتا ہے نا تو بہت ساری ایسٹرالوجیز وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ایگزالٹ ہو جاتا ہے, یعنی وہ اپنا کام تیز کر دیتا ہے. تو لبرا کے اندر نیگیٹو پلینٹ جا کے ایگزالٹ ہوگا تو گندگی زیادہ پھیلے گی, وہ پھیلنے والی ہے. اس کے بعد راہو جو ہے وہ بیٹھا ہوا پاکستان کے 9ویں گھر میں, ایریز میں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پھیلائے گا کام, کیونکہ اس کا جو موڈ ہے یہ چیزوں کو ویسے ہی پھیلاتا ہے. راہو جو ہے نا غلط اس میں, ہاں نیگیٹو وے میں, اچھا پازیٹیو کبھی کبھی ہوتے ہیں یہ دونوں پلینٹس, مگر یہ اس وقت جو ہے یہ مشکلات لے کے آئے گا گورنمنٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات کریں تو سر, ٹرمپ کی 20 جنوری کو جو اس کا حلف ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے کیا خان صاحب کو فیور مل رہی ہے؟ کیونکہ بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں امریکہ کی طرف سے خان کی فیور میں,
تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فیور ہے یا اس سے پہلے ہی خان صاحب کے لیے آسانیاں ہیں؟ 25 نومبر سن 2022 کو میں نے ایک اور چینل کے اوپر ویڈیو کی تھی. اس وقت عمران خان صاحب کو بھی نکال دیا گیا ہوا تھا حکومت سے, اور ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی چھٹی بھی ہو گئی تھی. تو میں نے اس وقت جو کیلکولیشن کی تھی اس میں مجھے یہی لگا تھا کہ ٹرمپ دوبارہ آئے گا 25 نومبر 2022. ٹھیک ہے. تو اور پھر عمران خان صاحب کی بھی کیلکولیشن کی تھی تو یہی لگا تھا کہ یہ وزیر اعظم پلس والا کام جو ہے ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا, دونوں کے ذائچوں میں مماثلت بھی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے شاید, وہ جو رچرڈ گرینیل کر رہے ہیں ٹویٹ, ہاں جی. انہوں نے 2 سال پہلے بھی ایک ٹویٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے بارے میں کہ این آئرن مین لائک ڈونلڈ ٹرمپ ان پاکستان, کو اس طرح کی چیز انہوں نے کی تھی. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہم کو ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ جی وہ ٹرمپ آئے گا تے ماہی آئے گا تے پھلا نل دھرتی سے جاواں گے, وہ والا نہیں ہے. مگر ہاں فیور جو ہے وہ ضرور آئے گی اس سائڈ سے. ریزن اس کا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جتنے بھی ہیں امریکہ میں, انہوں نے ساروں نے میجورٹی نے ووٹ دیا ہے ٹرمپ کو اس معاملے میں کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے یا عمران خان کو فیورز دی جائیں. ٹرمپ کو پتہ ہے یہ, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر کام بھی شروع کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں جا کے, کیونکہ ٹرمپ عمران خان صاحب کو پسند بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے کہا بھی ہے یہ میرا دوست ہے, کہیں نہ کہیں فیور ضرور دے گا. کہیں نہ کہیں فیور آئے گی. دیکھتے ہیں جی فیور آتی ہے نہیں آتی. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران خان صاحب کی جو سے مشکلات ابھی کچھ دن تک ہیں, ابھی مشکلات سے کب نکلیں گے, اور مشکلات کے بعد آسانیاں تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہیں, خان صاحب کے لیے بھی ہوں گی. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.